السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ۔ سورة البقرہ، رکو نمبر 4، آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں، من اس کو، یفسد فیہا جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح بحمدک ہم تیری خوبی بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا، انی اعلم بے شک مجھ کو خوب معلوم ہے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ پشتوں میں ترجمہ ہے، وَإِذْ قَالَ اور ہر کل چھ اوائل ربک استارب للملائکتی فرشتو تا، انی جاعل بے شک ازو جوڑو ان کے، فی الارض پس مکہ کی، خلیفہ یو جانشین، نائب و خلیفہ۔ قالو فرشتو اوائل، اتجعل آیا جوڑوی تو فیا پدے کی، من ہاسوک، یفسرو جو فساد بکے، فیہا پدے کی، ویسفکو اور تویبا، الدماء وینا، ونحن منگا، نسبحو پاکی بیانو، بحمدک استا حمد سرا، تعریف سرا، ونقدسو بزرگی بیانو لکا استا۔ قال اللہ فرمائل، انی بے شک از عالم و خبیگم ما پہا سبانی لا تعلمون جتا سو نبتیگا۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ اس آیت سے آخر رکو تک 10 آیاتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلہ میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نعمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک سوری یعنی محسوس جیسے کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد وغیرہ، دوسری معنوی جیسے عزت، آبرو، مسرت، علم وغیرہ۔ پچھلی آیات میں سوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان آیاتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے، کیونکہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی اور مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی، اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ خلاصہ مضمون آیات کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادہ کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنے رائے کا اظہار کرے۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خون ریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ان سے ممکن ہی نہیں، اور مکمل اطاعت گزار رہیں گے، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارض کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کے تفوق کا ذکر کر کے دیا گیا،
اور بتلایا گیا کہ خلافت ارض کے لیے زمینی مخلوق کے نام سے اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کے بعد اس کی جگہ اس کے فرائض سنبھال لے۔ فرشتوں کا سوال بطور اعتراض یا بنی آدم سے بوجھ حسد کے نہیں تھا، بلکہ محض فہم اور سمجھنے کے لیے تھا۔ تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ بنی آدم کے متعلق فساد برپا کرنے اور خون ریزی کرنے کا نظریہ انہوں نے ان کو جنوں پر قیاس کر کے قائم کیا تھا، کیونکہ پہلے زمین پر جن آباد تھے اور ان کا فساد فی الارض خون خرابہ فرشتے دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ بنی آدم جنہیں اب خلیفہ بنایا جائے گا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فرشتوں کا یہ قول بھی فخر و غرور کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض نیازمندی کے اظہار کے طور پر تھا۔ جس طرح ایک مخلص خادم اپنے آقا سے کہتا ہے کہ حضور یہ خدمت آپ جس کے سپر کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں کا علم محدود تھا، سابقہ تجربہ کی بنا پر وہ صرف یہ اندازہ تو لگا سکے کہ یہ نئی مخلوق فسادی اور خون ریزی کرے گا، مگر اس مخلوق کی دوسری خوبیوں اور اس کے پیدا کرنے کی دیگر مصلحتوں سے وہ بالکل ناواقف تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے پیدا کرنے میں جو مصالح پوشیدہ ہے انہیں تم نہیں جانتے ہو، میں خوب جانتا ہوں۔ حاصل یہ کہ ان میں فساد اور خون ریزی بھی ہوں گی، لیکن ان میں جو خوبیاں ہوں گی وہ ان مفاسد پر راجح ہوگی، وہ ہے کہ ان میں انبیاء اور رسل ہوں گے، صدیقین، شہداء ہوں گے، اولیاء اور علماء ہوں گے۔ انسان کی خلقت میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ انسان صفات خداوندی کا مظہر بنے گا۔ اگر انسان کو پیدا نہ کیا جاتا تو خداوند تعالیٰ کی صفات مثلا رازقیت، جباریت، غفاریت وغیرہ کا ظہور نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد